دیکھو دوست، یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ انسان کی ایک فطرت ہے، اس کا دل بھر جاتا ہے، لوگ اس کے دل سے اتر جاتے ہیں یا پھر دل سے نکال دیے جاتے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ انسان ہمیشہ کے لیے نایاب نہیں رہتا اور نہ ہی کسی کے دل میں ہمیشہ کے لیے قیام کر سکتا ہے۔ یہاں پر لوگ مرنے والوں پر آنسو بہا کر پھر سے اپنی زندگیوں میں مگن ہو جاتے ہیں، اور تم چاہتے ہو کہ تم لوگوں کی زندگی میں خود کو ضروری پاؤ، جبکہ محض ایک ضرورت کی طرح استعمال کیے جاتے ہو۔ وہ کہتے ہیں نا کہ انسان کی قدر 2 بار ہوتی ہے، ملنے سے پہلے اور کھو دینے کے بعد۔ بہتر ہے کہ ایسے لوگوں سے خاموشی سے بغیر کسی شکوہ شکایت کے دور ہو جانا اچھا ہوتا ہے، کیونکہ وقت انسان کی قدر سکھا دیتا ہے، مگر اس وقت ہمیں ان کی طلب نہیں رہتی، پھر بس ان کے پاس ملال کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ انسان خود غرض ہے، جب آپ سے محبت کرے آپ کی برائی بھول جاتا ہے، اور جب آپ سے نفرت کرے تو آپ کی اچھائی بھول جاتا ہے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے جب رب کریم اپنے پیارے بندے کو تمام تر خواہشات اور تمام رشتوں کی حقیقتوں سے گزارتا ہے، تاکہ انسان یہ سمجھ سکے کہ اس رنگ برنگی دنیا میں رب کریم کے سوا کوئی اس کا نہیں ہے۔ یقیناً یہ دکھ، یہ صدمات، یہ تلخیاں، یہ بدلتے لہجے، یہ رخ موڑتے اپنے انسان کو حقیقت کے سفر پر لا کھڑا کر دیتے ہیں۔ بظاہر یہ لمحات بڑے قرب ناک ہوتے ہیں، مگر عین انہی لمحوں میں وہ رب کریم ہر لمحہ ہر دم اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ اپنے بندے کو ایک لمحے کو بھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ کوئی گرنے لگتا ہے تو اسے تھام لیا جاتا ہے، بکھرنے لگتا ہے تو سمیٹ لیا جاتا ہے، ٹوٹنے لگتا ہے تو جوڑ لیا جاتا ہے، نا امید ہونے لگتا ہے تو وہ کریم توکل تھما دیتا ہے، زخموں کو بھر دیا جاتا ہے، اور پھر اپنی طرف آنے والی تمام رکاوٹوں کو اپنے بندے کے لیے دور کرتا چلا جاتا ہے۔ یقین جانیے دوستو، یہ دکھ، یہ تکلیفیں اس کریم کے بڑے حسین احسانات ہیں جو ہمیں ہر لمحہ اپنے کریم سے جوڑتے چلے جاتے ہیں۔ اذیتوں کے لمحوں میں انسان اپنے رب کریم کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ کبھی تڑپتا دل، کبھی سسکتے سجدے، کبھی برستے آنسو، تو کبھی اذیت ناک خاموشی۔ یہ سب وہ لمحات ہیں جب انسان ہر ایک چیز سے کٹ کر اپنے کریم کے روبرو آ جاتا ہے۔ دیکھو، یہ اذیتیں جو ہیں نا، یہ تمہارا ہاتھ پکڑ کر تمہیں اپنے کریم کے پاس ہی لے کر جاتے ہیں۔ اس لیے ان لمحوں میں صبر اور توکل کو مضبوطی سے تھامے رکھنا اور اسی کی طرف چلتے رہنا۔ تم جانتے ہو نا، ہر چیز اپنے اصل کی طرف لوٹ رہی ہے، اور تمہارا اصل، تمہاری آخری منزل بس اللہ رب العزت ہی تو ہے۔ اور اس کی شان تو یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ فرما لیتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ وہ ذات پاک ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے، بادشاہ ہے کل کائنات کا، اور اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ وہ سب سنتا ہے، لیکن اسے خاص طور پر سنتا ہے جو اسے پکارتا ہے۔ وہ سب کے پاس ہے، لیکن اس کے پاس خاص طور پر ہے جو اس کی تلاش میں ہے۔ وہ سب کو دے رہا ہے، لیکن اس کو خاص طور پر دے رہا ہے جو اس سے پورے یقین سے مانگ رہا ہے۔ سب بیمار ہیں، سب پریشان ہیں، اس کا رحم سب کی تلاش میں ہے، لیکن یہ رحم خاص طور پر اس پر سایہ فگن ہے جو پر امید ہے اور اس پر یقین رکھتا ہے کہ اس کا رب اس سے غافل نہیں ہے۔ یقین، صرف یقین۔ اللہ کو اپنے بندوں سے صرف یقین چاہیے، تو جو کچھ تم سے لیا گیا ہے اس سے بہتر تمہیں دیا جائے گا۔ معجزے صرف ان لوگوں کے لیے ہوتے ہیں جو معجزوں کے ہونے کا یقین رکھتے ہیں۔ کہتے ہیں دعاؤں میں اثر نہیں رہا۔ میں بتاؤں، دعائیں کب اثر کرتی ہیں؟ جب انہیں صبر کی مہر لگا دی جاتی ہے۔ صبر یہ نہیں کہ اللہ سے مانگنا چھوڑ دو، صبر تو یہ ہے کہ لوگوں سے کہنا چھوڑ دو۔ انسان جب ٹوٹتا ہے نا، تو اللہ کے سوا کوئی اس کی آواز نہیں سنتا، اور ٹوٹی ہوئی چیزوں میں لوگ بس تجسس رکھتے ہیں، جبکہ اللہ ٹوٹی ہوئی چیزوں سے محبت رکھتا ہے۔ دعاؤں کو صبر کی چادر پہنا کر دیکھیں، یہ کیسے سائبان بنتی ہے۔ روزانہ دعا کرو، سخت محنت کرو، اور اللہ پر یقین رکھو۔
اللہ تمہارا ہر خواب پورا کر دے گا، تمہاری ہر دعا پر کن فرما دے گا۔ ڈھلتے سورج کی دلکشی یہ احساس دلاتی ہے کہ انجام اچھا بھی ہو سکتا ہے۔ ہمیں کہتے ہیں سید احسناس۔ ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ ہو آپ کا حامی و ناصر۔ یہاں پر لوگ مرنے والوں پر آنسو بہا کر پھر سے اپنی زندگیوں میں مگن ہو جاتے ہیں، اور تم چاہتے ہو کہ تم لوگوں کی زندگی میں خود کو ضروری پاؤ، جبکہ محض ایک ضرورت کی طرح استعمال کیے جاتے ہو۔ وہ کہتے ہیں نا کہ انسان کی قدر 2 بار ہوتی ہے، ملنے سے پہلے اور کھو دینے کے بعد۔ بہتر ہے کہ ایسے لوگوں سے خاموشی سے بغیر کسی شکوہ شکایت کے دور ہو جانا اچھا ہوتا ہے، کیونکہ وقت انسان کی قدر سکھا دیتا ہے، مگر اس وقت ہمیں ان کی طلب نہیں رہتی، پھر بس ان کے پاس ملال کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ انسان خود غرض ہے، جب آپ سے محبت کرے آپ کی برائی بھول جاتا ہے، اور جب آپ سے نفرت کرے تو آپ کی اچھائی بھول جاتا ہے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے جب رب کریم اپنے پیارے بندے کو تمام تر خواہشات اور تمام رشتوں کی حقیقتوں سے گزارتا ہے، تاکہ انسان یہ سمجھ سکے کہ اس رنگ برنگی دنیا میں رب کریم کے سوا کوئی اس کا نہیں ہے۔ یقیناً یہ دکھ، یہ صدمات، یہ تلخیاں، یہ بدلتے لہجے، یہ رخ موڑتے اپنے انسان کو حقیقت کے سفر پر لا کھڑا کر دیتے ہیں۔ بظاہر یہ لمحات بڑے قرب ناک ہوتے ہیں، مگر عین انہی لمحوں میں وہ رب کریم ہر لمحہ ہر دم اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ اپنے بندے کو ایک لمحے کو بھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ کوئی گرنے لگتا ہے تو اسے تھام لیا جاتا ہے، بکھرنے لگتا ہے تو سمیٹ لیا جاتا ہے، ٹوٹنے لگتا ہے تو جوڑ لیا جاتا ہے، نا امید ہونے لگتا ہے تو وہ کریم توکل تھما دیتا ہے، زخموں کو بھر دیا جاتا ہے، اور پھر اپنی طرف آنے والی تمام رکاوٹوں کو اپنے بندے کے لیے دور کرتا چلا جاتا ہے۔ یقین جانیے دوستو، یہ دکھ، یہ تکلیفیں اس کریم کے بڑے حسین احسانات ہیں جو ہمیں ہر لمحہ اپنے کریم سے جوڑتے چلے جاتے ہیں۔ اذیتوں کے لمحوں میں انسان اپنے رب کریم کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ کبھی تڑپتا دل، کبھی سسکتے سجدے، کبھی برستے آنسو، تو کبھی اذیت ناک خاموشی۔ یہ سب وہ لمحات ہیں جب انسان ہر ایک چیز سے کٹ کر اپنے کریم کے روبرو آ جاتا ہے۔